السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک. پھر آپ نے کیا 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 ویکینڈ پہ؟ کل ویکینڈ تھا، آپ نے کیا کیا؟ کام کیا تھا. میں نے روزہ بھی رکھا تھا باجی. ماشاءاللہ. کیا کیا کام کیا؟ باجی میں نے سبق یاد کیا اور تسبیح یاد. جو میں نے سبق دیا تھا وہ بھی یاد کیا ہے؟ سورت یاد کی، سورہ اخلاص؟ یس. سنائیں گے؟ یس. سنائیں پھر. باجی کل میں نہیں آئی تھی. کیوں نہیں آئی تھی؟ باجی سو گئی کلاس لیتے لیتے. پھر آپ کو چاہیے تھا نا بھائی سے یاد کرتے. آپ کو دوبارہ یاد کروا دیں گے. پہلے بھائی کا سن لیتے ہیں. بلا آپ سنائیں. کیا باجی کیا سنے؟ سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اس کا ترجمہ؟ یہ ترجمے کا پہلا لفظ نہیں آتا. پہلا لفظ تھا کیا؟ قل آپ کہہ دیجئے اللہ، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد اللہ ایک ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے. لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے. پڑھو. ولم یولد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کے برابر کوئی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برابر کوئی نہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حلیمہ کیسی ہیں آپ؟ باجی میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟
تو آپ نے پچھلے لیکچرز دیکھے ویڈیوز میں؟ نہیں باجی. جب کلاس مس ہو جائے نا پھر آپ ویڈیو دیکھ لیا کریں. جی باجی. پھر ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھیں گے کچھ ڈفرینٹ چیزیں. جیسے کہ سب سے پہلے سوال ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور آپ کو کیا پسند ہے؟ کون بتائے گا پہلے کہ بڑے ہو کر آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ باجی میں فوجی. اچھا سوچ. چلیں سب سوچ لیں پھر ہم اینڈ پہ پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے سب سوچ لیں کیا بننا چاہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے 3 نام پڑھ چکے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے چوتھا نام ہے المتکبر، یعنی بہت بڑائی والا. اور اس کی تعریف کیا ہے؟ المتکبر وہ ذات ہے جو بڑائی اور عظمت والی ہو، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی المتکبر ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا رب ہے. تمام مخلوقات کو وہ پالنے والے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی رب نہیں. قرآن پاک میں المتکبر صرف ایک مرتبہ آیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں نا، کتنی مرتبہ آیا، لیکن المتکبر جو صرف ایک مرتبہ آیا ہے. تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی تسبیح دریا، سمندر، پہاڑ، جنگلات، زمین اور آسمان اور ہر مخلوق کرتی ہے. اللہ کی بڑائی میں کوئی بھی شریک نہیں، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. اور کسی بھی مخلوق کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، اپنی صلاحیت پر اترائے اور دوسروں کو کمتر اور حقیر سمجھے. متکبر یعنی بڑائی والا. تو بڑائی والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. انسانوں کے لیے، کسی بھی مخلوق کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ میں تکبر پیدا کرے، خود کو بڑا سمجھے. بڑا سمجھنے والی ذات کون سی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، ہمارے پالنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہی تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کو رزق پہنچاتے ہیں، ضرورت کا سامان ان کو دیتے ہیں. تو اللہ ہی ہمارے پالنے والے ہیں. انسان ہو، جانور ہو، پرندے ہوں، دریا کی مچھلیاں ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ ہی پالتے ہیں. اب دیکھ لیں ہمیں روزانہ کھانا ملتا ہے تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذریعے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ زمین پر آ کر انسان تک اس کا رزق پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنے فرشتے ہیں، زمین میں جتنے لوگ ہیں، پہاڑوں میں رہنے والے جانور، جنگلات میں رہنے والے جانور، درخت، سمندر کی مچھلیاں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی بڑائی بیان کرتی ہیں. اگر فشز کو دیکھیں تو کتنی خوبصورت ہوتی ہیں اور کتنا پیارا ان کا سٹرکچر ہوتا ہے. کچھ فشز کتنی پیاری لگ رہی ہوتی ہے ہمیں، ان کے لائنز ہوتی ہیں، پیارے پیارے ڈیزائن ان کے ہوتے ہیں. تو وہ ساری اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہی بیان کر رہی ہیں. وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہیں. ہمیں نہیں سنائی دیتی لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی میں بات کر رہی ہوں، آپ بات کر رہے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں نا، ہم کام سے فارغ ہو کر تسبیح کرتے ہیں یا کوئی عبادت کرتے ہیں، لیکن جو دوسری مخلوقات ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. جیسے چڑیاں ہیں، جب صبح فجر ٹائم اتنا پیارا ان کا شور ہوتا ہے تو یہ اس وقت اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں.
اور اللہ کی بڑائی کی تسبیح کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بری ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تمام مخلوقات کو پالنے والے ہیں، وہ سب سے بڑے ہیں اور ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو تکبر اور بڑائی کی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، مخلوقات یعنی ہم انسانوں کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنے سے کسی کو کم سمجھنا۔ تکبر کیا ہے؟ کہ کسی کو خود سے کم سمجھنا، حقیر سمجھنا، کہ میرے پاس فلاں چیز ہے، میں فلاں چیز پہ قادر ہوں، تو دوسرے جو وہ اس طرح نہیں کر سکتے، یہ دوسرے کو حقیر سمجھنا ہے اور خود میں تکبر لانا ہے۔ اور ہم حقیر ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑائی والے ہیں اور انسان اور جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حقیر ہیں۔ تو ہم نے خود تکبر نہیں کرنا، بلکہ ہم نے یہی کہنا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے۔ ہم نے کبھی جیسے اکثر دیکھا جاتا ہے نا کہ لوگ جو تھوڑے غریب ہوتے ہیں ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کو برا سمجھا جاتا ہے، ان کو ڈانٹا زیادہ جاتا ہے، تو جو امیر ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، ان کو سب اچھے سے رکھتے ہیں۔ تو امیر کے اندر تکبر آ جاتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، اور جس کے پاس مال کم ہے اس کو وہ کم سمجھتے ہیں۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، سب انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں، ہمیں انسانوں کو دوسروں پر بڑائی حاصل نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو بڑائی ہے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے اونچا مقام کس کا ہے؟ جو تقوی اختیار کرنے والا ہو، ورنہ اجمی اور عربی سب برابر ہیں، کالا اور گورا کوئی فرق نہیں، سب برابر ہیں۔ صرف بڑائی اور کبریائی کس چیز میں ہے؟ تقوی اختیار کرنے میں، یعنی جس کے اندر تقوی ہوگا، جو نیک ہوگا وہی سب سے بڑا ہوگا، باقی سب برابر ہی ہیں۔ یعنی ہم رنگ، نسل اور زبان میں اختلاف ہے نا ہمارے، کوئی بلیک ہے، کوئی وائٹ ہے، کوئی کس کلر کا ہے، کسی کی زبان کیا ہے، تو یہ سب آپس میں انسان برابر ہے، بس ان میں جو تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرنے والا ہوگا، وہ ان سے آگے نکل جائے گا، وہ بھی جنت میں۔ اور جو نیک ہوگا اس کو مقام جنت میں اور حشر نشر میں اس کے ساتھ اچھا ہوگا۔ دنیا میں سب ہی برابر ہیں، تو انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بڑائی والی ذات کس کی ہے؟ بتائیں، بڑائی والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو مخلوق کے لیے مناسب نہیں کہ وہ تکبر کرے۔ اور جیسے کسی کے پاس ڈرائنگ کی صلاحیت ہے نا، کوئی بہت اچھی ڈرائنگ بنا سکتا ہے یا بہت اچھا ہے میتھس میں یا انگلش اچھی بول سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پر اترائے نہ، یعنی گھمنڈ نہ کرے، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ نہ سمجھے کہ دیکھو مجھے فلاں فلاں کام آتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم نے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جن کو نہیں آتے نا ہم نے ان کو سکھانے ہیں۔ جیسے کوئی ایک دو بہن بھائی میں ایک کسی چیز میں اچھا ہوتا ہے، دوسرا بھائی یا بہن اچھا نہیں ہوتا، تو جو اچھا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس پر اترائے نہیں، بلکہ اپنے چھوٹے بہن بھائی کو اس چیز کی صلاحیت اس میں بھی پیدا کرے، جو چیز آپ کو آتی ہے آپ اس کو بھی یاد کروائیں، یہ آپ کی بڑائی ہوگی، نہ کہ یہ آپ اس کو تانے مارے کہ تمہیں تو کچھ نہیں آتا، تم ایسی ہو ویسی ہو، ایسے نہیں کہنا، اس کو کمتر یا حقیر نہیں سمجھنا، بلکہ جو چیز آپ کے اندر، جو صلاحیت آپ میں ہے، آپ اس کو دوسروں کے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بہن کو پڑھائی میں وہ کمزور ہے تو آپ اس کی مدد کریں، یہ نہیں شو کریں کہ میں تم سے زیادہ اچھا ہوں، میرے نمبر تم سے اچھے آتے ہیں، نہیں، اگر وہ ویک ہے پڑھائی میں آپ اس کی مدد کریں تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھی ہو جائے گی یا اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے اندر جو ہماری صلاحیات ہوتی ہیں، جو اچھائیاں ہوتی ہیں، ان پر غرور نہیں کرنا، بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا، ہمیشہ یہی سمجھنا ہے کہ میں سب سے کم ہوں اور مجھے بہت اچھا بننا ہے، اور سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر تکبر نہیں پیدا کرنا، بلکہ عاجزی پیدا کرنی، یعنی اپنے آپ سے دوسروں کو کمتر نہیں بلکہ اچھا سمجھنا ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا دوسری صفت ہے الکبیر۔ الکبیر کا معنی ہے بہت بڑی شان والا، جس کے علاوہ تمام چیزیں اس سے کم تر ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام 6 مرتبہ آیا ہے۔ جیسے المتکبر ہے نا، بڑائی والا، کہ اس کے سوا
کوئی بھی مخلوقات میں جو جتنے بھی ہیں وہ اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تعالیٰ ہی عظمت والے ہیں، بڑائی والے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کبیر بھی یعنی بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان بہت اونچی ہے، بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ سے کمتر کوئی مطلب اللہ کسی سے بھی کم نہیں ہے، سب سے بڑے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کمتر ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا اذان ہوتی ہے، مؤذن 6 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور دن میں 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے، تو اگر ہم 6 کو مطلب 6 کو 5 پر ملٹیپلائی کریں تو 30 آتا ہے نا آنسر۔ پھر جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت بھی اذان والے کلمات دوبارہ دہرائے جاتے ہیں، تو ان کو اقامت کہا جاتا ہے، انہیں بھی شامل کر لیں تو 60 ٹائمز ہو گیا۔ تو سارے فرض، وتر، سنت اور نوافل میں کئی مرتبہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ان کو بھی اگر ہم شامل کر لیں تو ٹوٹل جو تعداد بنتی ہے وہ بنتی ہے 296۔ تو 296 ٹائمز ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ہم اسلام میں جتنی بھی نمازیں ہیں ان کے بعد 34 ٹائمز ہم اللہ اکبر کی تسبیح کرتے ہیں نا، نماز ادا کرنے کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تو ہم آخر میں اللہ اکبر 34 ٹائمز پڑھتے ہیں۔ تو اگر اس کو بھی ہم جمع کر لیں تو دن رات میں ہم ٹوٹل 466 ٹائمز اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ہم اللہ اکبر کہہ کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ تو الکبیر کا بھی معنی یہی ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اور جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے کان میں اذان دیتے ہیں نا، تو اور جانور کو ذبح کرتے وقت بھی ہم اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ دونوں عیدوں میں جو تسبیح ہوتی ہے، جو بار بار ہم عیدوں میں تکبیر پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر ہوتی ہے۔ تو بار بار اللہ اکبر ہم اس لیے کہلواتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کو قبول کر لے، ہم اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو بڑا نہ سمجھیں بلکہ صرف اللہ ہی کو بڑا سمجھیں۔ اسی کے تحت ایک سٹوری ہے، آپ نے پہچاننا ہے وہ کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے 2 پیارے نام ہم نے جو پڑھے نا، انہی کے متعلق ہے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک چیز کہتی ہے، ارے ساتھیو، میں آج آپ کو اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں، دور سے میں ایک سرخ ٹکیا کی صورت میں نظر آتا ہوں، حالانکہ جس زمین پر آپ رہ رہے ہیں میں اس سے 13 لاکھ گنا بڑا ہوں۔ جی ہاں، مجھے سورج کہتے ہیں۔ اربوں خربوں ٹن وزنی ٹکیا بغیر ستون کے قائم ہے، میری گرمی سے پھل پکتے ہیں، سردی میں میری دھوپ بہت اچھی لگتی ہے، میں مسلسل دن رات حرکت میں رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو راہ مقرر کی ہے، ہزاروں سال سے بالکل اسی طریقے سے میں اس پر چل رہا ہوں۔ میرے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے کبھی دن بنتا ہے اور کبھی رات ہوتی ہے۔ ساری زمین کا نظام روشنی اور حرارت کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ وہ ذات جس نے مجھے بنایا وہ مجھ سے بہت بڑا ہے کہ میں تو اس کے بس ایک چھوٹی سی مخلوق ہوں۔ اس کا بنایا ہوا ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا سایہ زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اس اللہ کی بڑائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک ہے جو المتکبر ہے اور الکبیر ہے۔ میں روزانہ طلوع اور غروب ہوتا ہوں، یہ پیغام ہے کہ مجھے روزانہ زوال آتا ہے۔ انسان تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی ایک دن زوال آئے گا۔ صرف ایک ذات ہے جس نے مجھے بنایا، وہ لازوال ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو سورج کیا کہہ رہا ہے کہ ایک ذات ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سورج دیکھیں، ہمارے جب شام ہوتی ہے سورج غروب ہو جاتا ہے نا، سورج کو زوال آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم انسان ہیں، ہم میں سے جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو دنیا سے چلا جاتا ہے، تو یعنی اس کو بھی زوال آ گیا، یعنی جو چیز ختم ہونے والی ہے اس کو زوال کہتے ہیں، یعنی ختم ہو جانا، زائل ہو جانا۔
تو جتنی مخلوقات ہیں سب کو زوال آنا ہے، اور کس کو زوال نہیں آنا، جس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہی ہمیں سورج کہہ رہا ہے. اور ایک اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ارے ساتھیوں، میرا نام تو بہت پیارا ہے، آپ کے امی ابو پیار سے کبھی کبھی آپ کو میرے نام سے پکارتے ہیں. اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کون ہوں. کس کو سمجھ آ گئی کہ وہ کون ہے، بتائیں. چاند. آش. جب میں رمضان شریف میں پہلے دن دکھائی دیتا ہوں تو ساری دنیا میں خوشی پھیل جاتی ہے، اور عید کا چاند دیکھنے کے لیے آپ سب بچے تو بےتاب اور بے قرار ہوتے ہو. بچوں کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے، اور جب میں نظر آتا ہوں تو بس پھر کیا ہے، ہر طرف خوشی ہی خوشی پھیل جاتی ہے. ہر طرف مبارک کی صدائیں گونج جاتی ہیں. میں آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہوں، جیسے جیسے میری روشنی بڑھتی رہتی ہے اس سے پھلوں میں مٹھاس آتی ہے. یعنی چاند کی روشنی سے جو فروٹس ہیں نا، ان میں مٹھاس آتی ہے. 14ویں رات کو میں بہت خوبصورت ہوتا ہوں، اور جب میری خوبصورتی عروج پر ہوتی ہے تو بس پھر نہ پوچھو کہ کیا ہوتا ہے. 14ویں رات کے بعد مجھے زوال لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور میں گھٹنا شروع ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ درخت کی ایک پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہوں. میری طاقت نہیں کہ سورج سے ٹکرا جاؤں اور سورج مجھے چھو سکے. جس نے مجھے بنایا ہے اس نے میرے لیے ایک راستہ مقرر کر دیا ہے. ہزاروں سال سے میں اسی راستے پہ چل رہا ہوں. برسوں پہلے بعض لوگوں نے مجھے خدا مان لیا تھا، حالانکہ جو چیز غروب ہو جائے اور جسے زوال آئے وہ کیوں کر خدا ہو سکتی ہے. یعنی وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے جسے زوال آ جائے. اور آخر خدا کون ہے، بتائیں خدا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہ ایک اللہ ہے جو المتکبر اور الکبیر ہے. تو چاند نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ صرف اللہ ہی کی ذات جو ہے وہ بڑی اور بڑائی والی ہے. اچھا جی، پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور مخلوق ہے جو اپنا تعارف کروانے کے لیے کہتی ہے کہ میں بہت بےتاب ہوں، بے قرار ہوں، کہ جب میں آتی ہوں تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. لوگ مصنوعی بلب جلا کر کام کاج نپٹاتے ہیں اور اپنا ہوم ورک مکمل کرتے ہیں. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کون سی مخلوق ہوں، بتائیں. رات. رات ہے. اسلامی تاریخ کے حساب سے پہلے میں آتی ہوں. چاند جو ہے وہ مغرب کے وقت نظر آتا ہے. جیسے رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو اس وقت سے رمضان شریف شروع ہو گیا اور اسلامی تاریخ کی ابتدا ہو گئی. رمضان المبارک کے جو فضائل ہیں وہ سب شروع ہو جاتے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ میرے آنے پر سب لوگ آرام کریں اور میٹھی نیند سو جائیں. دوستو میری ایک بات غور سے سنیے. جب سورج کی ٹکیا غائب ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا بلب بجھا دیا تو اب عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً سونے کو اور آرام کرنے کی کوشش کریں. اب اگر آپ مصنوعی بلب یعنی لائٹس آن کر روشنی میں زیادہ دیر تک جاگیں گے تو اس سے آپ کی صحت خراب ہوگی. جو جلدی سونے کے اور جلدی اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کی آنکھوں پر چشمہ نہیں لگتا. وہ تعلیم میں بھی آگے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ کو بھرپور آرام مل چکا ہوتا ہے، اور اسکول میں استاد کی سمجھائی ہوئی بات بھی وہ اچھے سے سمجھ جاتے ہیں. میں جہاں بھر میں پھیل جاتی ہوں، اور جس اللہ نے مجھے بنایا وہ کتنا بڑا ہوگا معلوم ہے. جب میں آؤں تو کیا پڑھتے ہیں، سوچیں. جب رات آتی تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں معلوم تو میں بتا دیتی ہوں. جی رات آنے پر ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ یہ ہے: اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی. اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، یہ رات کے آنے کا وقت اور دن کے رخصت ہونے کا وقت ہے اور تیری دائی کی آواز ہے، بس مجھے بخش دے. یعنی رات کے آنے پہ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں. پھر رات کہتی ہے کہ جیسے میرے ختم ہونے کے وقت ہی میرا بھائی یعنی دن آ جاتا ہے. اب میں اجازت چاہتی ہوں. اچھا، اللہ حافظ.
تو رات یہ کہہ کر چلے جاتی ہے اور اس کا بھائی دن آ جاتا ہے. تو دن بھی تو ہمیں یہی چیز دیتا ہے نا کہ جب دن آتا ہے تو ہم ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے، ہمیں لائٹس کی ضرورت نہیں پڑتی، سارا جہان روشن ہوتا ہے. لوگ جو ہے وہ کام کاج کرنے میں لگ جاتے ہیں، کسان جو ہے کھیتوں پر چلے جاتے ہیں، دکاندار اپنی دکان میں چلا جاتا ہے، بچے اسکول چلے جاتے ہیں. تو دن کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے نا بچوں سے شکوہ ہے کہ جب میں طلوع ہوتا ہوں تو بہت سے بچے سو رہے ہوتے ہیں، بچے جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں اور جلدی نہیں اٹھتے. تو دن کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ شکوہ ہے کہ جلدی سونا جلدی اٹھنا جو ہے وہ صحت کے لیے تو اچھا ہوتا ہے، میری روشنی سے خوب فائدہ اٹھانے کا وقت ہوتا ہے اور پڑھنے پڑھانے کا وقت ہوتا ہے، لکھنے محنت کرنے کا وقت ہو، کھیلنے کا وقت ہوتا ہے، اور بچے جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں. تو سورج ہمیں کیا کہہ رہا ہے، یعنی دن کیا کہتا ہے کہ تم جب میں آؤں تو جلدی اٹھو، تمہاری صحت اچھی ہوگی، میری روشنی سے فائدہ اٹھاؤ، اور جب میں چلا جاؤں تو اس وقت مت کھیلو، میری روشنی میں کھیلا کرو. پھر وہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ بچوں مجھے بتاؤ کہ میں جہاں بھر کو ان دنیا کو روشن کرتا ہوں اور سورج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت عطا کی ہے، تو بتائیں وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا جو رات کا سخت اندھیرا ختم کر کے مجھے لے آتا ہے. تو سب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ایسا ہی ہے نا. دیکھیں دن بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ اتنی تاریک اندھیری رات کے بعد کیسے یکدم سورج نکلتا ہے اور روشنی ہونے لگ جاتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے، کون کر سکتا ہے. تو سورج بھی ہمیں دن بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ یہ ایک کرنے والی ذات بہت بڑی اور کبیر ہے جو اللہ ہے. تو اللہ اکبر کہہ کر ہم یہی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا جو رب ہے وہ سب سے بڑا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تھا. اب اللہ تعالیٰ کی جو دوسری مخلوق ہے نا، یعنی کون سی مخلوق ہوگی جس کا اب ہم ذکر کریں گے، وہ کہتی ہے میں کب سے اپنی باری کا انتظار میں ہوں، میرے بغیر تو دنیا کا کوئی وجود نہیں ہے، لوگوں کو جتنی میری ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی مجھے عام کر دیا ہے. اور وہ افطاری کے وقت ہر ایک کی نظر بس مجھے پر ہوتی ہے، سب انتظار میں ہوتے ہیں کہ کون سی چیز ہے. پانی. باجی دعا. دعا کا ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں افطاری کے وقت. پانی. اذان. پانی. اذان افطاری کے وقت تو ہر ایک کی نظر بس اسی پر ہوتی ہے، سب انتظار میں ہوتے ہیں جلدی سے اس کو پکڑ لے. تو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ پانی ہے. اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی تشریح پڑھ کر ان کے دل و دماغ روشن، منور اور تیز ہو چکے ہیں. یعنی آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے نام پڑھ لیے نا، اب آپ کے دماغ تیز ہو گئے ہیں. تو بالکل ٹھیک بتایا، وہ مخلوق جو اپنے باری کا انتظار کرتی تھی وہ پانی ہے. زمین کتنی بڑی ہے لیکن پانی نے سب کو، اکثر حصے کو زمین کے گھیر رکھا ہے. بڑے بڑے ٹھاٹھے مارتے سمندر، روانی سے بہتے دریا، نہریں سارے پانی ہی کے دم سے قائم ہیں. فرعون جو ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ جس کا مقابلہ ہوا تھا، اس نے بڑائی اور خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو اس کے غرور کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے ہی سے تو توڑا تھا. یعنی یہ سب باتیں پانی آپ سے کہہ رہا ہے کہ میرے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو توڑا. میں نے اسے خوب غوطے کھلائے، اس کے غرور کو خوب اپنے تہ میں موجود خاک سے ملا دیا، بالآخر وہ مجھ میں ہی غرق ہو گیا، اور پھر میں نے اسے دنیا والوں کی عبرت کے لیے کنارے پر پھینک دیا. میرے طوفان کے سامنے دنیا کے بنائے ہوئے بند بھی نہیں ٹھہر سکتے. جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اگر اس کی بڑائی کو چھوڑ کر کوئی اپنے آپ کو بڑا کہے اور غرور اور تکبر کرے تو مجھ پر بنا ہوا سمندر بے لگام ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کو نگل جاؤں، مگر اس بڑائی والے اللہ تعالیٰ نے مجھے لگام دی ہے. اے پیارے بچوں، میں پی کر
یعنی مجھے پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تو نہیں بھول جاتے آپ؟ بتائیں، پانی پی کر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھولتے ہیں کہ نہیں؟ جی کبھی بھولے تو کبھی یاد رہے. تو پانی کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے پینے کے بعد، یعنی مجھے پینے سے پہلے بھی اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، اور مجھے پی کر الحمدللہ کہنا ہمیشہ یاد رکھو، کبھی بھی نہ بھولنا. اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کی میری باری ہے، یعنی کس نے کہا؟ پھول نے کہا. پرندے بھی آ گئے، ہماری باری. زمین بھی کوشش میں لگ گئی، آسمان اس سے کھائے بیٹھا نہیں بلکہ کھڑا ہے. حیوانات، جمادات، نباتات، جنگلات، سیارے، ستارے سب ہی تو آپس میں لگے ہوئے کہ میرا نمبر مجھے دیا جائے، میری باری لے کر آؤ. یعنی سب بے لگام ہو چکے ہیں، بے قرار ہیں کہ ہماری باری آئے اور ہم اپنی بات کریں. اور وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے بے چین ہے. یعنی زمین کے اس نے اتنے بڑے تکبر کرنے والے لوگوں کو اپنے اندر سمو لیا. انسان، عورتیں، بوڑھے، جوان اور بچے تو سب سے آگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہم بیان کریں. اور بیچارے لکھنے والے اکیلے، بے بس، ناتوان، کمزور، بس ایک جملہ لکھ کر اپنی جان بچانے کی کوشش میں ہیں. یعنی ہر ایک چاہ رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں. ساری مخلوقات، ہم نے کتنی مخلوقات کا پڑھ لیا، اور کتنی مخلوقات ابھی بھی باقی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور وہ اس لائن میں لگے ہوئے کہ ہماری باری کب آئے گی. ساری دنیا کے جو درخت ہیں ان سے قلم بنا دیے جائیں، اور زمین سے کاغذ بنا دیے جائیں، پانی کو ہم انک کے طور پر استعمال کریں. ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کبھی ختم نہ ہوگی. ساری تعریفیں اور بڑائی صرف اس ایک اللہ ہی کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف اور بڑائی بیان نہیں کر سکتے. وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنی تعریف خود بیان کی، یعنی اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا نا کہ تم اللہ اکبر کہو. کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، اگر ہم روزانہ دل سے اللہ اکبر کی ایک تسبیح کر لیں تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے ہمارے سے کہ میرا بندہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے. وہ دل سے مانتا ہے کہ میں ہی اس کا رب ہوں اور بڑا ہوں. ایک نا تکبر کرنے والے کا انجام لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے. نوفل بن مساحق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر، بخران نام کا شہر تھا، اس کی مسجد میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بڑا خوبصورت، لمبا چوڑا، جوانی کے نشے میں چور، اس کی نگاہوں میں جما کر اس کے جمال اور کمال کو دیکھنے لگا. اس نے پوچھا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے آپ کے حسن و جمال پر تعجب ہو رہا ہے. اس نے جواب دیا جو تکبر ہی تکبر تھا. وہ کہنے لگا صرف تجھے ہی نہیں، خود اللہ کو بھی تعجب ہو رہا ہے، نعوذ باللہ. تو اس لڑکے نے اتنی بری اور بڑی بات کی کہ اللہ کو بھی تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ نے کیسی مخلوق پیدا کی. نوفل رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کفریہ کلمہ کہتے ہی وہ سکڑنے لگا، اس کا رنگ و روح اڑ گیا، یہاں تک کہ اس کا قد ایک بالشت رہ گیا. لوگ حیران رہ گئے، آخر اس کا ایک رشتہ دار اسے اپنی آستین میں ڈال کر لے گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائیں، آمین. یعنی دیکھیں اس نے کتنی بری بات کہی کہ ایک اللہ والے نے تو اس کی تعریف کی نا، اس کی خوبصورتی. جیسے بہت سے لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو ان کی تعریف کی جائے نا کہ وہ بہت پیارے ہیں، تو انہوں نے صرف اس کی تعریف کی کہ تمہارے حسن کو دیکھ کر میں تعجب میں ہوں. کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے تو ہمیں تعجب ہوتا ہے نا، ہم کتنے حیران ہوتے ہیں جب ہم کوئی نئی مخلوق دیکھتے ہیں. جیسے کوئی پرندہ ہے جس کو ہم نے پہلی بار دیکھا تو ہمیں کتنا وہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے بنایا، اس کی کیسی اسٹرکچر کیسا ہے، اس کے کلرز کیا کیا ہے، ہمیں کتنا خوشی مل رہی ہوتی ہے، ہم کتنا ایکسائٹمنٹ سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو کیسے بنایا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. ایسے ہی نوفل رحمہ اللہ بھی اس لڑکے کو دیکھ کر حیران تھے کہ کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. تو جب اس لڑکے نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں تمہارے حسن کی وجہ سے دیکھ رہا ہوں. تو اس لڑکے نے کیا کہا صرف آپ کو ہی تعجب نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی تعجب ہو رہا ہے. تو نعوذ باللہ اس کا یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کے بدلے میں اس کو بالکل کر دیا، یعنی اس کو کمزور کر دیا. اس کا کلر بھی ختم ہو گیا، اس کا قد ایک بالش رہ گیا. ایک بالش پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟
ہمارے اپنے سامنے اپنے ہاتھ کرے نا، آپ کے تھمب سے لے کر جو چھوٹی فنگر ہے اس کے درمیان جتنا فاصلہ ہے نا، وہ ایک بالش ہوتا ہے. تو اتنا اس کا قد رہ گیا. تو پھر لوگ سب حیران تھے کہ آخر اس کو کیا ہوا. تو یہ اس کے تکبر کرنے کا نتیجہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں خوبصورت ہوں اور میرے پر اللہ تعالیٰ بھی تعجب کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے اور وہ بار بار مانگ کر ہم تکبر سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ تکبر کی سزا کیا ہے جو اس لڑکے کو ملی. اگر ہم کسی چیز پر تکبر کریں گے کہ یہ چیز میرے اندر ہے اور یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، آپ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھیں گے اس صلاحیت یا اس خوبصورتی کے ہونے سے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی وہ والا معاملہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمارے نبی نے ہمیں دعا سکھائی، اور کیا ہے؟ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا و فی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دیجئے اور لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا رکھیے. تو میں یہ دعا اور رات کے آنے والی دعا آپ کو سینڈ کروں گی، آپ نے بھی یاد کر لینی ہے اور روز پڑھا کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا و فی اعین الناس کبیرا. تو آج جو ہم نے اس اللہ تعالیٰ کے 2 پیارے ناموں میں چیزیں سیکھی وہ کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ کوئی ہمیں صحیح بات سمجھائے اور ہم اسے نہ مانیں اور دوسروں کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھیں اور خود کو دوسروں سے بہتر سمجھیں. یہ تکبر ہے. اس لیے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور کوئی بڑا ہمیں ڈانٹ دے یا ہمیں سمجھا دے تو ہمیں خاموشی سے اس بات کو سن لینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہم آئندہ خیال رکھیں گے، ہم آئندہ یہ کام نہیں کریں گے. اور دوسری چیز ہم نے سیکھی کہ اگر ہماری کوئی تعریف کرے تو یہ سوچنا اور شکر کرنا چاہیے کہ اے اللہ یہ جو میری تعریف کر رہا ہے یہ خوبی تو آپ ہی نے مجھے عطا کی ہے، اس میں میرا اپنا تو کوئی کمال نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے بھی ہم تکبر سے بچ جاتے ہیں. کوئی تعریف کرے تو الحمدللہ کہنا ہے اور جزاک اللہ کہہ دینا ہے. اور تیسری چیز، جب بھی اپنی کسی خصوصیت پر یا تعریف پر شیطان ہمارے دل میں اترانے یا فخر پیدا کرنے کی کوشش کرے، کوئی خیال لے کر آئے، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان فوراً بھاگ جاتا ہے. شیطان بھلا کیسے لے کر آتا ہے؟ کسی نے آپ کی تعریف کی نا، جیسے حلیمہ کہہ رہی ہے کہ مجھے فلاں فلاں صورت آتی ہے اور میں آگے سے حلیمہ کی تعریف کروں تو حلیمہ کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں سب سے اچھی ہوں، مجھے سب کچھ آتا ہے، تو یہ شیطان اس کے دل میں بات لے کر آئے گا. تو فوراً جیسے یہ خیال دل میں آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لی جائے تو پھر شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور یہ خیال بھی ہمارے دل سے نکل جاتا ہے. اور اگر پھر بھی نہ خیال نکلے تو پھر آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ نعمت جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے مجھ سے چھن جائے تو پھر میری کون تعریف کرے گا؟ اور یہ میری اپنی تو ہے نہیں کہ میں اس پر اتراؤں یا فخر کروں. بڑائی اور فخر کے لائق تو صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ کون ہے؟ الکبیر اور المتکبر، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے. امید کرتی ہوں آج والے لیسن میں آپ نے بہت کچھ سیکھا اور اس پر اب عمل بھی کریں گے. جی باجی انشاءاللہ. جی باجی. اور جی اب بتائیں آپ کون ہیں؟ شاباش، بتائیں آپ کون ہیں؟ مسلمان ہے. مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہے. اور ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں. اور اللہ تعالیٰ کبیر ہیں، متکبر ہیں، رحیم ہے، رحمان ہے. میں جن جن نامز کو آپ کو اللہ تعالیٰ کے بتا رہی ہوں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ پہچان دلانے کے لیے. تو آپ نے ان کو بھی یاد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا ہے. اللہ ہمارے رب ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، متکبر ہے، کبیر ہے. تھوڑا تھوڑا نا ان نام کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ کا آپ سے تعلق کیا ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے لیے رحمان ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے لیے رحیم ہے کیونکہ وہ بہت مہربان ہے. اللہ تعالیٰ متکبر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے کا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. اللہ کبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. اللہ کی شان سب سے اعلیٰ ہے. ٹھیک، آپ کو آنا چاہیے چیزیں، کیونکہ جب ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں نا آہستہ آہستہ پھر ہم سے ایسے کوشچنس پوچھے جا سکتے ہیں. کوئی نہ بھی پوچھے، میرے سے کبھی آپ کی ملاقات ہو اور میں آپ سے پوچھ لوں کہ بتائیں اللہ کون ہے، تو آپ کیا جواب دو گے؟ کبھی کبھار ہمارے کوئی ایسے دوست جو شرارتی ہوتے ہیں وہ بھی پوچھ لیتے ہیں نا، جب ہم ان کو کوئی اچھی بات بتا رہے ہوں تو پوچھ لیتے ہیں کہ تم بتاؤ اللہ کون ہے. پھر آپ کیا بتائیں گے کہ اللہ کون ہے؟ وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور ہمارے نبی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ علیہ وسلم. شاباش. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اچھا جی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ جانتے ہیں نا، آپ نے شام کو وائس میسج میں گروپ میں کر کے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے، کر لیں گے. جو آپ کو معلوم ہوگا نا وہ اپنے وائس میں میسج کر کے بھیج انشاءاللہ. میں ویٹ کروں. اچھا جی، اسٹوری ٹائم آ گیا ہے. اسٹوری سے پہلے مجھے یہ بتائیں، جو ہمارا فرسٹ کوسچن تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ باجی میں ٹیچر اور ٹیچر کس نے بننا ہے؟ بننا چاہتا ہوں. ہاں جی، نبیل کیا کہہ رہا ہے؟ باجی میں حافظ بننا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو میں بھی حافظ با عمل بنائے. آمین. آمنہ اور ختیجہ کیا بننا چاہتی ہیں؟ ابھی میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. اور خدیجہ؟ ابھی میں آرمی بننا چاہتی ہوں. آرمی میں جانا چاہتی ہیں؟ جی آپ کی. اور حلیمہ کیا بننا چاہتی ہیں؟ باجی بنوں گی. انشاءاللہ. باجی جی میری آپ ہی کی کلاس ہے بھی قرآن کی، تو کیا میں لیو ہو جاؤں؟ ٹھیک ہے، پھر ریکارڈنگ سن لیجئے گا. ٹھیک ہے جی باجی. تو جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، ہم اگر کسی بھی اس میں جا رہے ہیں نا، کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنی نیت درست رکھنی ہے. کیونکہ ڈاکٹرز کا جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی زندگی بچا سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں. زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وسیلہ یا سبب انسان کو ہی بناتے ہیں کسی چیز کے لیے. تو آپ کی نیت ہمیشہ خیر خواہی اور خدمت کی ہو. یہ نہیں ہو کہ یہ بہت اچھی فیلڈ ہے میں اس میں جانی، خدمت اور خیر خواہی کی آپ کی نیت ہو، ارادہ ہو. اور ایک اور چیز، جب آپ بڑے ہوتے جائیں گے تو اس چیز پہ دھیان رکھنا کہ آپ فیلڈ کون سی چوز کر رہے ہیں. ایسی فیلڈ چوز کیجیے گا میڈیکل میں جس سے عورتوں کو فائدہ پہنچے، خاص طور پہ ان عورتوں کو جو پردے والی ہوں. کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو پردہ دار عورتیں ہوتی ہیں ان کو میل ڈاکٹرز کے پاس جانا اچھا نہیں لگتا. تو آپ ایسی ڈاکٹر بنیں جس کی ضرورت ہو، جیسے ENTs ہیں، ناک کان اور گلے کے جو ہیں ڈاکٹر، وہ میل زیادہ ہیں، فیمیل کم ہے. تو جو پردے والی خواتین ہوتی ہیں وہ میل کے پاس نہیں جا سکتی، ان کو شرم آتی ہے تو وہ علاج نہیں کروا سکتی اپنا. ٹھیک، اگرچہ ہمیں اسلام نے اجازت دی ہے علاج کی، لیکن
ہمارا دل نہیں مانتا تو ہم نہیں جا سکتے. اسی طرح آپ یہ دیکھ کر اس فیلڈ کو چوز کیجیے گا جس میں عورتوں کی ضرورت زیادہ ہے، اور اپنی نیت ہمیشہ خدمت خلق کی رکھیے گا. ڈاکٹر بن کر ہمارے پاس مال دولت سب آ جائے گا، اور یہ جو رزق ہے نا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ہر ایک نہیں اچھا کما رہا، لیکن کچھ ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے تھے وہ کتنے اچھے بن جاتے ہیں، اونچے مقام پا لیتے ہیں. تو اس لیے آپ نیت خدمت خلق کی رکھیں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کریں گے. میری آج سٹوری بھی نا اسی بارے میں تھی کہ بچے جو ہے نا بڑے ہو کر کیا بننا پسند کرتے ہیں. تو ایک ٹیچر تھی، انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ بچوں مجھے بتاؤ کہ آپ سب بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں. تو حریم نے کہا مس میں ڈاکٹر بنوں گی اور سب کا بہت اچھے سے علاج کروں گی. پھر سعد نے کہا میں انجینئر بنوں گا اور ہمیشہ اور ہمارے شہر کا جو اتنا بڑا ہال ہے نا اسے صحیح کر دوں گا. تو پھر زین سے پوچھا تو اس نے کہا میں فوجی بنوں گا اور اپنے ملک کا دفاع کروں گا دشمنوں سے. پھر ثنا سے پوچھا گیا کہ آپ کیا بنیں گی. اس نے کہا کہ میں ٹیچر بن جاؤں گی مس. تو ٹیچر نے ان کی بہت تعریف کی کہ شاباش سب نے بہت اچھا کیا. پھر ٹیچر نے جو ہے وہ ثنا سے پوچھا کہ آپ کسے پڑھائیں گی. تو اس نے ثنا نے کہا میں اپنے مما کو بابا کو ان سب کو پڑھاؤں گی. پھر ریان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ آپ کیا بنو گے. ریان جو دماغی طور پر کلاس میں حاضر نہیں تھا اپنا نام سن کر چونک گیا، ڈر گیا. تو اس نے کہا کہ جی مس آپ نے میرا نام لیا ہے. تو مس نے کہا جی بیٹا میں آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں کہ آپ کیا بنیں گے. تو اس نے سوری کر کے کہا یہ جو ریان تھے 3 سے 5 سال کے بچے کا یعنی اس کی ایج اتنی تھی. تو اس نے کہا کہ مس مجھے نہیں معلوم. ٹیچر نے کہا کوئی بات نہیں، اب آپ سب سنیں میں سب سے پوچھ رہی ہوں کہ سب بڑے ہو کر کیا بنیں گے. سب نے بتا دیا ہے، اب ریان آپ ہی رہ گئے ہو. تو ریان کا جواب سب کو صحیح سمجھ نہ آیا، لیکن مس سارا کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا. ریان نے بھلا کیا کہا کہ میں بڑا ہو کر ڈاکو بنوں گا. تو مس نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈاکو بنیں گے، کیوں؟ تو اس نے کہا مس وہ ڈاکو نہ سب سے بہادر ہوتا ہے نا اور وہ مشہور ہوتا ہے اور وہ طاقتور بھی ہوتا ہے، تو اس لیے میں ڈاکو بنوں گا. اور یہ سب آپ کو کس نے کہا کہ ڈاکو سب سے زیادہ سب اس سے ڈرتے ہیں اور وہ مشہور ہوتا ہے. یعنی مس نے اس سے پھر سوال کیا کہ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا. تو ریان نے بتایا کہ مس کل سب گھر میں ایک مووی دیکھ رہے تھے، اس میں ایک ڈاکو تھا جس سے سب ڈر رہے تھے، پولیس بھی ڈر رہی تھی، وہ بہت طاقتور تھا، سب کو اس نے مار دیا. تو مس نے کہا وہ اچھا، تو کیا اس مووی میں کوئی اس ڈاکو سے ڈرتا نہیں تھا. مس سب لوگ ڈرتے تھے. ریان نے جواب دیا اچھا تو جو ڈر رہے تھے وہ اس ڈاکو کو اچھا کہہ رہے تھے یا برا، اور اس کی تعریف کر رہے تھے یا برائی کر رہے تھے. تو ریان نے بولا سب اس کو برا ہی کہہ رہے تھے. تو مس نے آگے سے کہا کہ اب بتاؤ کیا آپ کو ڈانٹوں غصہ کروں تو آپ کو اچھا لگے گا. ریان نے کہا نہیں مس میں تو روؤں گا. پھر جب آپ بڑے ہو جاؤ گے اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں ڈاکو بنوں گا تو کیا آپ کو اچھا لگے گا کوئی آپ کو برا کہے. ریان نے آگے سے کہا نو مس. تو پھر مس نے کہا اب اچھا میں آپ کو ایک سچی سٹوری سناتی ہوں. سب بچوں نے کہا جی مس. ایک بچے نے کہا ایک مرتبہ چھوٹی سی چوری کی. اسے کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن آہستہ آہستہ وہ بچہ ایک بہت بڑا ڈاکو بن گیا. اب پورے علاقے کے لوگ اس سے بہت پریشان. ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کا سامان وہ چوری کر کے لے جاتا. بدلے میں جانتے ہیں آپ سب اسے ڈاکو کو کیا ملتا تھا؟ مس سارا نے اپنی بات روک کر سب بچوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا. تو سب نے کہا نہیں مس ہمیں کیسے پتا ہوگا. زین کے ساتھ سب نے جواب دیا. ریان جو ہے وہ خاموش تھا، صرف سن رہا تھا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں بدلے میں اس ڈاکو کو کیا ملا. مس سارا خاموش ہوئی تو سب بچے اور زیادہ پریشان ہو گئے اور توجہ دینے لگے. تو مس نے کہا بچوں اس ڈاکو نے سب کو تکلیف دی، ان کی محنت کا سامان چرا لیا،
کتنے لوگوں کو ناحق اس نے قتل کیا، اس سب کے بدلے میں لوگ اسے برا بھلا کہتے رہے۔ پھر اس ڈاکو کو کیا ہوا؟ حریم نے بہت تجسس سے پوچھا، بیٹا اس کے ساتھ بہت برا ہوا، اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس کو سزا دی گئی، لیکن مس خاموش ہوگی۔ تو زین نے پوچھا، میم کیا ہوا؟ لیکن یہ بیٹا اس نے کہا، آج مجھے یہ سزا جو دی جا رہی ہے اس کی وجہ اور اصل قصوروار میری ہی اپنی اور بڑے ہیں، جنہوں نے مجھے روکا نہیں، مجھے نہیں بتایا کہ یہ غلط ہے۔ میں تو غلط کر رہا تھا، یعنی میں چوری کر رہا تھا بچپن میں، مجھے کسی نے نہیں روکا، میں تو اندھا ہو چکا تھا، کوئی تو مجھے روکتا، مجھے سمجھاتا۔ مجھے اس سزا سے زیادہ بڑا دکھ اس چیز کا ہے کہ جن کے لیے سب کچھ کیا وہی میرے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ ہمیں برا بھلا کہیں یا کوئی ہمارا دشمن بنے یا ہمیں اس کے بدلے میں سزا دی جائے۔ تو ریان نے یہ ساری بات سن کر روتے ہوئے کہا، مس میں اب کبھی بھی برا بچہ نہیں بنوں گا اور نہ ہی برا انسان، میں ایسا بنوں گا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، میں نا اب ڈاکو نہیں بلکہ حافظ قرآن بنوں گا۔ تو مس نے ریان کی یہ بات سن کر اس کو شاباش دی اور بتایا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور حافظ قرآن کو تو اللہ تعالیٰ بہت سارے گفٹ سے نوازتے ہیں، اور ویسے بھی اچھے بچے موویز نہیں دیکھتے اور اس کی وجہ سے سبق یاد نہیں ہوتا۔ سب بچے بہت ذوق سے مس کی باتیں سن رہے تھے۔ تو مس نے کہا، چاکلیٹ بھی ملے گی مس، لالی پاپ بھی مس، اچھی فراک بھی؟ ایسے بہت سارے سوال بچے کر رہے تھے اور مس سارا مسکرا کر کہتی ہیں، جی جی ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ پھر مس ریان جو ہے مس ریان بھائی کی کیا بنے گے؟ ثنا نے ایک بار پھر سے سب سے پوچھا۔ تو ریان بھائی کہتے ہیں کہ میں حافظ بنوں گا، اور سب ہی حریم کے انداز اور ثنا کی باتیں سن کر ہنسنے لگے۔ یہ چھوٹے بچے تھے نا 5 سے 6 ایئرس کے، تو ان کی زبان بھی توتلی تھی اور یہ توتلی زبان میں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو سب کہتے ہیں کہ میں جو ہے ریان کے بارے میں سب پوچھتے ہیں کہ پہلے تو وہ ڈاکو بننا چاہتا تو وہ کیا بنے گا، تو وہ کہتے ہیں میں حافظ بنوں گا۔ تو ہم نے آج کی سٹوری میں یہی سبق سیکھا کہ ہم نے اچھا انسان بننا ہے جس کی سب تعریف کریں، اور تعریف سن کر ہمارے اندر تکبر نہیں بلکہ عاجزی آئے، اور برا نہیں بننا جس سے سب نفرت کریں اور ناپسند کریں۔ اور حافظ قرآن جو بنتا ہے اس کے لیے کیا فرمان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو جو حفظ کرتا ہے وہ قرآن کو سیکھ جاتا ہے، پھر وہ آگے پڑھاتا ہے، تو اس کے لیے وہ بہترین شخص قرار دیا گیا ہے۔ تو سورت اخلاص آپ لوگوں کو نہیں تھی یاد، تو پھر سے یہی آپ کا لیسن ہے، ہم اگلی سورت پہ تبھی جائیں گے جب یہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ ترجمہ، ٹھیک ہے، سب نے ترجمہ کل یاد کر لینا ہے۔ نبیل آپ نے آمنہ کو بھی یاد کروانا ہے اور خود بھی ترجمہ یاد کرنا ہے، بہت ایزی ہے، سامنے پکچر رکھ کر آپ نے 4-5 ٹائمز اس کو پڑھنا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ آپ اس آیت کو 5 ٹائمز پڑھیں، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ پھر اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز مطلب اس کو کسی بھی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں، بے پرواہ ہے ہر چیز سے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ یاد ہو جائے گا سب کو جی باجی۔ انشاءاللہ۔ جی آپ کی تو آپ نے سامنے یہ رکھ کر، میں نے سینڈ کی ہوئی ہے پکچر بھی، رکھ کر 5 ٹائمز آپ نے ہر آیت کو پڑھنا ہے، اور پھر بعد میں ایک دوسرے کو سنا دینا ہے، تو آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہی آج کا ہمارا
لیکچر تھا. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سب سمجھ بھی آیا ہوگا, اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ نو مس. ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایک بات بتائیں, آپ لوگ شام کو 8 o'clock فری ہوتے ہیں؟